بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، قل تم نے کہا، یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم حاضر کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، موسیٰ کا مطلب موسیٰ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی کا مطلب پر، طعامن کھانے، واحدن ایک، فدع لنا، فدع پس تو دعا کر، پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ رب کا مطلب تو رب ہوتا ہے، کاف کا مطلب تو اپنے رب سے، فدع لنا پس تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج کے نکال دے۔ یہ فدع لنا یہ امر تھا کہ تو دعا کر، تو یخرج یہ اس کا جواب ہے کہ نکال دے، لنا ہمارے لیے، مما ان چیزوں میں سے، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، تنبت کا مطلب اگاتی ہے، الارض زمین۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر بالکل صبر نہیں کریں گے، پس تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے لیے نکال دے ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہیں، اللہ سے وہ دعا کریں کہ ہمیں وہ ملیں۔ کون کون سی؟ من کا مطلب سے، بقلیہا ترکاری، واو کا مطلب بقلیہا، ہا کا مطلب نا زمین ہے، من بقلیہا یعنی زمین کی ترکاریوں میں سے، وقثائہا اور ککڑی، اس کی ککڑیاں، وفومیہا واو کا مطلب اور، فومیہا اس کی گیہوں، واو کا مطلب اور، عدسیہا اس کی مسور، واو کا مطلب اور، بصلیہا اس کا پیاز۔ یعنی ہمارے لیے آپ یہ دعا کریں کہ ہمیں زمین سے ترکاری ملے، ککڑی ملے، ساگ ملے اور سبزیاں، اور اسی طرح مسور کی دال، یہ اور یہ کیا پیاز وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے لیے زمین سے نکلیں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں یہ چیزیں عطا کریں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گستاخیوں کا ذکر کیا تھا، تو یہاں پر بھی ان کی گستاخی ہے۔ نمبر ایک گستاخی ان کی یہ ہے، پہلی گستاخی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے محسن ہیں، ان کو غلامی سے نجات دلانے والے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو بڑے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اب باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹا اپنے باپ کو اس کے نام سے پکارنا شروع کر دے تو یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اللہ کا رسول کہہ کر نہیں پکارا، اللہ کا نبی کہہ کر نہیں پکارا، اللہ کا کلیم کہہ کر نہیں پکارا، سیدھا نام سے پکار رہے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو اللہ کے پیغمبر کا نام لے کر پکارنا یہ اللہ کے پیغمبر کی گستاخی ہے، اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کا نام لے کر اس کو اس طرح سے نہیں پکارنا چاہیے۔ دوسری گستاخی انہوں نے یہ کی کہ لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے،
یعنی یوں نہیں کہا کہ ہمیں یہ بھی ملتا رہے اور چلو دوسری اور بھی چیزیں مل جائیں، ایک درخواست ہوتی ہے. یہ ضد کا جملہ ہے کہ یہ جو کھانا ہمارے پاس آ رہا ہے ہم بالکل اس پر صبر نہیں کریں گے. تو یعنی گویا کہ اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقصد تکلیف پہنچانا تھا، اپنی ضد کا اظہار کرنا تھا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا، پس تو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، رَبَّکَ، یہ تیسری گستاخی ہے. آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. نفع اپنا مانگ رہے ہیں اور رب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. حالانکہ وہ رب، وہ موسیٰ کے بھی رب ہیں، ان کے بھی رب ہیں. یوں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، لیکن انہوں نے یہاں پر اپنائیت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہاں پر انہوں نے یعنی یہ نسبت کر دی کہ رب تو تیرا ہے، تیری بات مانتا ہے، تیری بات سنتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں. تو فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ، تو اپنے رب سے یہ دعا کریں، اپنے رب سے ہمارے لیے یہ مانگ لیں. تو یہ اس طرح سے ان کی جرت، ان کی گستاخی اور ان کا حد سے نکلنا، حد سے تجاوز کرنا تھا، جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا. اور مانگا انہوں نے کیا کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے. یعنی جیسے من بقلیہا، ترکاری ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور کی دال ہے، پیاز ہے، اور اسی طرح تھوم ہے، ساگ ہے. یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، ہم ہل چلائیں، ہم بیج ڈالیں، پھر وہ چیزیں وہاں سے نکلیں اور پھر ہم ان کو کھائیں. ہمیں ایسی چیزیں چاہیے. یہ جو اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے یہ ہمارے لیے، یعنی ہم اس پر صبر کرنے والے نہیں ہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال کا مطلب کہا. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں. اتستبدلون، حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے. استفہام کا مطلب سوال کرنا. کیا؟ تستبدلون، تم بدلتے ہو. تستبدلون جو ہوتا ہے نا، یہ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے بدلے میں چاہتے ہو. جب بھی کوئی ایسا لفظ کہ جس میں جو باب استفعال سے آتا ہے اس میں چاہنے کا معنی ہوتا ہے، تو اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم درجہ کی ہے. ادنا کا مطلب یعنی ایک اعلیٰ ہوتی ہے، ایک ادنا ہوتی ہے. ادنا کا مطلب کم درجہ کی ہے. بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا، وہ، خیرن، بہتر ہے. یعنی کیا تم اس چیز کے عوض جو بہتر ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے ساتھ جو ادنا ہے. یعنی ایک وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں، آسمان سے وہ اتر رہا ہے، پاکیزہ رزق ہے، تمہیں اس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت اٹھانا نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تھا من رزق اللہ، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے، تو اس کی نسبت بھی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہاں پر ان کی ایک اور گستاخی جو سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رزق کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہ جو مانگ رہے ہیں یہ اس رزق کو مانگ رہے ہیں جس کی نسبت زمین کی طرف ہے. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. تو کیا تم بدلتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم درجہ کی ہے اس چیز کے ساتھ جو کہ بہتر ہے؟ اہبتو، اگر یہی تم چاہتے ہو، اہبتو کا مطلب تم اترو، تو تم اترو. یہ جو اہبت ہے نا، اہبتو یا حبوط کا لفظ ہے، یہ اونچائی سے نیچے کی جانب اترنے کو کہا جاتا ہے. اہبتو کا مطلب یہ ہوگا پھر یہاں سے اپنے کجاوے باندھو، سواریوں پر بیٹھو، پھر کسی شہر میں جاؤ تو وہاں پر سواری سے نیچے اتریں گے تو وہ بھی حبوط ہو جائے گا، کم درجے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا ہو جائے گا. تو اہبتو، تم اترو، مصرن، کسی شہر میں، یعنی یہ وادی تی کا ہی واقعہ چل رہا ہے. وادی تی میں انہوں نے یہ مانگا تھا. کہا پھر اگر یہاں تو مل نہیں سکتا تو تم کسی شہر میں اترو. فَإِنَّ لَكُمْ، فَإِنَّ، پس بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے،
ما جو سألتم تم نے مانگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی چل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلی بات یہ کہی کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو. دوسری بات یہ کہی کہ اگر تم اسی بات پر بضد ہو, تمہارا یہی مطالبہ ہے, تو پھر یہاں سے اتر جاؤ کسی شہر کے اندر. تو کسی شہر میں اترو تو وہاں پر تمہیں یہ چیز مل جائے گی. واو کا مطلب اور, ضربت اتاری گئی, علیہم ان پر, الذلہ رسوائی, واو کا مطلب اور, المسکنہ محتاجی, وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو اتار دیا. یہاں پر دیکھیں کہ اس سے پہلے جو صیغے ہیں وہ حاضر کے ہیں, موجود کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے کہا, اور اہبتو تم اترو, اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو. یہاں سے جو صیغہ ہے وہ غائب کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جب آدمی کسی سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتا, پھر اس کو مخاطب کر کے بات بھی نہیں کرتا, پھر وہ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا, اور گویا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو ان کی ان حرکتوں کی خبر دے دی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ہم نے ان پر رسوائی کو اتار دیا اور ہم نے ان پر محتاجی کو اتار دیا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی, تو نبوت کا سلسلہ اللہ نے ان میں سے ختم کر دیا. ان کو کتاب عطا کی, اصل کتاب میں انہوں نے تحریف کر لی, تو اصل کتاب ان کے پاس باقی نہ رہی. اللہ نے ان کو حکومت عطا کی, لیکن وہ اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت بھی چھین لی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائی اور محتاجی ان کے مقدر کر دی. وباؤ اور وہ لوٹے, واؤ کا مطلب اور, باؤ وہ لوٹے, بغضب, با کا مطلب ساتھ, غضب کا مطلب غصہ, بغضب من اللہ, اللہ کی طرف سے. وہ لوٹے اللہ کے غصے کو لے کر. اللہ کی نافرمانی جب کی تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی تو نہیں ہوتے, جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں, اور اس ناراضگی کے سبب سے اللہ تعالیٰ پھر ذلت اور محتاجی وہ ان پر اتار دیتے ہیں. ذالک, یہ اس لیے, بِأَنَّهُمْ كَانُوا, بے شک وہ, بِأَنَّهُمْ بے شک وہ, كَانُوا يَكْفُرُونَ وہ انکار کیا کرتے تھے. یکفرون کا مطلب کفر کرنا, کفر کا مطلب انکار. کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے, بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا. واو کا مطلب اور, یقتلون وہ قتل کرتے تھے, النبیین انبیاء کو, نبیوں کو, بغیر الحق ناحق. انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا وہ ہمیشہ ہی ناحق ہوتا ہے, اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا کسی صورت میں بھی حق پر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بغیر الحق کا لفظ استعمال کیا, یہ تاکید کے لیے استعمال کیا کہ اس میں انبیاء کا بالکل کوئی قصور نہیں تھا, انبیاء بالکل معصوم تھے, اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر تعدی کی, انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر ظلم کیا, اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا. ذالک یہ, بما عصوا یہ اس سبب سے ہوا جو یہ نافرمانی کرتے تھے, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے, حد سے تجاوز کرتے تھے, حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. یہاں پر 3 عمل ہیں. پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا, اور انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بما عصوا اللہ کی نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا. اور تیسرا جو عمل ہے وہ وباء بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹنا. تو یہ ایک دوسرے پر منتج ہوتے ہیں. جب حد سے تجاوز کیا تو انبیاء کے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا,
اللہ کی آیات کے انکار سے بھی گریز نہیں کیا. تو جب انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا، اور یہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے. اور اللہ کے غصے کا نتیجہ کیا ہوا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کر دی، وہ ان پر اتار دی، اور ان کے لیے محتاجی ان کا مقدر کر دی. باوجود یہ کہ ان کے پاس پیسے ہوں، یہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار ثابت نہیں کرتے، اپنے آپ کو مالدار ظاہر نہیں کرتے، یعنی محتاجی ان کا مقدر ہو گئی ہے بھلے ان کے پاس پیسے ہوں. اور یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے، یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حرص کو ڈال دیا. جب ان کے دلوں میں حرص پیدا ہوا تو یہ اپنے آپ کو محتاج ہی ظاہر کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو غنی ظاہر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے.